بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید ہم چیزوں کو فیبریکیٹ کرتے ہیں. تو میں آپ کو ایک ایسا واقعہ بتاتا ہوں جو آپ اٹیسٹ کر سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ کل میں آپ کو اس کو دکھاؤں بھی. جب ہم جنوں کا شو کر رہے تھے، ایک بات تو یاد رکھیے، اور ایز گاڈ مائی وٹنس، میں اس جگہ ہوں جس جگہ شاید یہ میرے لیے بہت قیمتی جگہ ہے. میری وہ جگہ ہے جہاں بیٹھ کے میں اپنی روزی کماتا ہوں. میں نے اور میری ٹیم نے دانستہ آپ سے کبھی کوئی جھوٹ نہیں بولا. ہمارے سیٹ پہ کوئی گلیسرین نہیں ہوتی، نہ ہم کبھی گلیسرین کا استعمال کرتے ہیں. ہم کبھی کوئی چیز فیبریکیٹ نہیں کرتے. آج تک ہم نے ریٹنگز کے لیے لوگوں کی غربت کا، لوگوں کی عزت کا، رشتوں کا کبھی مذاق نہیں اڑایا. کبھی کوئی چیز فالسیفائڈ کرنے کی کوشش نہیں کی. جب جناتوں کا شو کر رہے تھے ہم، تو ہم پہ بہت پریشرز تھے. مجھ سمیت میری ٹیم کو تھریٹس تھے. مجھے وہ گھڑی یاد ہے جب ہم نے یہ شو کرنا شروع کیا تھا. ریٹنگز بہت مل رہی تھیں. بہت سارے لوگوں نے ہم سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی. ہم نے ایک کیریکٹر کریٹ کیا تھا الائچی والے بابا کا. جس وقت میں نے الائچی والے بابا کا کیریکٹر کریٹ کیا تھا تو یہ میرے ہی ذہن کی پیداوار تھی. میں نے اس چیز کو پیدا کیا تھا. حافظ تنویر صاحب نے وہ کیریکٹر پلے کیا تھا الائچی والے بابا کا. مجھے یاد ہے میری پہلی ملاقات جب حافظ تنویر سے ہوئی تو میری ٹیم کے سارے ممبر بہت ایکسائٹڈ تھے. وہ میرے پاس میرے ہی آفس میں آ گئے، سب کے سب، اور سب نے کہا کہ یہ بہت کچھ کر سکتے ہیں. انہوں نے مجھے وہ ٹرکس دکھائیں جو وہ کیا کرتے ہیں. تو میں ان کو دیکھتا رہا، وہ مجھے دیکھتے رہے، اور ہم دونوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور میں ان کے گلے ملا، وہ میرے گلے ملے، اور میں نے ان سے کہا، میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک صلاحیت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک پلیٹ فارم دیا ہے. آئیے مل کے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے کوئی کام کرتے ہیں، کیونکہ یہ آپ کا فرض بھی ہے، یہ میرا فرض بھی ہے. میرا ایمان اتنا کمزور نہیں کہ میں کسی جن کو اپنے اوپر حاوی ہونے دوں. میرا ایمان اتنا کمزور نہیں کہ میرا جن نکالنے کے لیے کوئی الائچی والا بابا مجھے چاہیے. میرا ایمان اتنا کمزور نہیں کہ میں خدا کے سوا کسی اور بابے سے جا کے مانگنا شروع کر دوں کہ تم مجھے دے دو، تم مجھے دے دو، تم مجھے دے دو. ایسا نہیں ہو سکتا. پھر جب میں نے یہ دیکھا کہ 10,000 روپے، 20,000 روپے، 50,000 روپے لوگ دیتے ہیں، موسٹلی یہ نفسیاتی کیسز ہوتے ہیں. ایسا نہیں کہ جنوں کی حقیقت نہیں ہے، جن نہیں ہے، جن بالکل ہیں، لیکن موسٹلی کیسز جنہیں آپ دیکھتے ہیں یا میں دیکھتا ہوں وہ نفسیاتی کیسز ہوتے ہیں، پرابلمز کے مارے ہوتے ہیں، شادیوں کی وجہ سے ہوتے ہیں، غربت کی وجہ سے ہوتے ہیں. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم الائچی والا بابا کو کریٹ کریں گے. میں بھی کال لیتا ہوں مسز ممتاز کی. میں نے وہ کیریکٹر کریٹ کیا. ہم نے 4 دن الائچی والے بابا کا خوب پرچار کیا. اسٹوڈیوز کے اندر 300 400 سے زیادہ لوگ موجود ہوتے تھے. الائچی چاہیے، الائچی چاہیے، الائچی چاہیے. ہمارے لیے بہت آسان تھا. ایک الائچی کے لیے ہم کو 1 لاکھ روپیہ مل سکتا تھا. 1 لاکھ روپیہ ایک الائچی کے لیے ہمارے لیے بہت آسان تھا. یہ ڈیلیبریشن ہم نے مسلسل کی. میں اس رات کو نہیں سویا، بالکل پوری رات اس رات کو نہیں سویا. ہم نے یہ ڈیلیبریٹ کیا. ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہم نے کل کیا کرنا ہے. وی ڈڈ ناٹ نو کہ ہم کل کیا کرنے والے ہیں. اگلا دن جب آیا تو صبح 11 بجے شو ہونا ہے، اور 10:30 بجے تک میں، کلیم، واسق، عامر لودھی، حافظ تنویر، ہم سب کے سب ایک کمرے کے اندر جمع تھے. مفتی آصف سعید صاحب ہم ایک کمرے میں جمع تھے، اور ہم یہ سوچ رہے تھے ہمیں کیا کرنا چاہیے. ایسا بھی ممکن ہے کہ یہ کھیل بالکل الٹ ہو جائے، لوگ یہ سمجھیں کہ شاید ہم نے ان سے جھوٹ بولا ہے، ہم نے ان سے غلط بیانی کی. پھر میں نے ان سب کو اس ویڈیو کا یاد دلایا جو میں نے ٹیپ کی تھی. وہ ویڈیو شو شروع ہونے سے 1 دن پہلے کی ہے. منڈے کو ہمارا شو جاتا ہے. منڈے کو ہم وہ ویک منا رہے تھے جنوں بھوتوں کا. میں نے یہ ویڈیو ٹیپ کی تھی اس منڈے سے پہلے جو سیٹرڈے آتا ہے اس کو، کیونکہ مجھے زندگی موت کا کچھ پتہ نہیں ہے. میں کبھی بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ میں مر جاؤں اور میرے بعد لوگ یہ کہیں کہ میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا، یا میں نے لوگوں سے یا میری ٹیم کے کسی ممبر نے جھوٹ سے کام لیا تھا. تو میں نے وہ ویڈیو ٹیپ کی تھی. وہ میرے بھی موبائل کے اندر ہے، دوسرے موبائل شعیب کے پاس بھی ہے. کل میں کوشش کروں گا کہ مجھے وہ ویڈیو مل سکے تو میں آپ کو ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں.
میں یہ بتانا چاہتا ہوں وہ سارے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی فیبریکیشن ہوتی ہے یا ہمارے شو میں کوئی فیبریکیشن ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہ ہم نے کبھی فیبریکیٹ کچھ کیا ہے اور نہ میں آئندہ کبھی کروں گا. اگر مجھے ریٹنگ نہیں ملتی، مجھے نہیں چاہیے ایسی ریٹنگ. مجھے وہ رسک نہیں کمانا جس رسک کے اندر جھوٹ ہو. یہ حرام ہو جائے گی میرے لیے بھی اور میرے لوگوں کے لیے بھی حرام ہو جائے گی. نہ تو میں عالم ہوں، نہ مجھے علمیت کا دعویٰ ہے، نہ میں آپ سے بہتر مسلمان ہوں، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ مجھے اپنے عمل کا جواب دینا ہے، اور میرا عمل یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کسی بھی چیز کو فیبریکیٹ کروں. میں اپنے لوگوں کے ساتھ یہ ناانصافی نہیں کر سکتا. آئی ایم سوری، آئی کانٹ ڈو اٹ. مسز ممتاز کی کال ہے، میں یہ آپ کو کل ضرور دکھاؤں گا. چائے بھی گر گئی، سوری. ہاں، یہ چیزیں آپ کو بہت ملیں گی، اسی طرح کی بہت ساری چیزیں میرے شو میں ہوتی ہیں. مسز ممتاز کی کال ہے، لیٹس ٹیک دیٹ. السلام علیکم مسز ممتاز. وعلیکم السلام بیٹے ساحر. سب سے پہلے تو میں آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو نئی زندگی کی مبارکباد پیش کرتی ہوں. تھینک یو میم. کل بیٹے میں نے پروگرام میں آپ کے ساتھ تھی اور میں نے آپ کو کہا تھا میں آپ کو بھی اپنا بیٹا ہی سمجھتی ہوں اور واپسی پر بھی بہت دعائیں دیتی اور پروگرام کے اندر بھی آپ کو ہمیشہ دعائیں دیتی ہوں. آپ کے کی جانے جتنے لوگ مجھے ادھر ملتے ہیں میں ہر ایک کے لیے بہت دعا کرتی ہوں. تھینک یو. اور آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ ماؤں کی دعائیں بچوں کو ضرور لگتی ہیں. بالکل لگتی. اسی وجہ سے زندگی بچی ہے، لیکن میں ان لڑکوں کو بھول نہیں سکتی. پتہ نہیں وہ ضرورت مند تھے اور میں سوچتی آ رہی تھی کہ اب یہ فقیر نے مجھ سے دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے مانگے. میں نے کہا کام نہیں کر سکتی اور ان کو میں نے اپنے ہاتھ سے پیسے پکڑا دیے. آپ دیکھیے کتنا یہ انسانیت ہے. کدھر کدھر ہے میں تو سمجھ نہیں سکتی کون ضرورت مند ہے کون ضرورت مند ہے اور کوئی پیسہ کس طرح کما رہا ہے. شاید ایک بات کروں، اگر آپ کو کوئی منسٹری مل گئی نا تو مجھے ضرور رکھ لینا. میں ضرور ٹھیک ہے نا، میں آپ کے ساتھ ضرور اچھی طریقے سے کام کروں گی. ضرور ضرور. میں ضرور. تھینک یو میم، تھینک یو. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. ایک چھوٹا سا بریک ہے، آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. جانا کہیں نہیں ہے، جانا کہیں نہیں ہے آپ کو. وہ کہہ رہے ہیں بمپر دے جلدی سے، بمپر دے جلدی سے، تو اس لیے میں آج ٹائم نکالا ہوں. چلا جاؤں بریک پہ؟ اوکے، چھوٹا سا بریک ہے جی. آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد.